بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے۔ رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں، سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے۔ ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم، بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے۔ یہ خراباتیان خرد باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ یہ جان ایلیا کی غزل ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا اور یونیورسٹی سے جب تعلیم مکمل کر کے باہر نکلا تو کچھ نئے دوست بنے یونیورسٹی میں، ان سے جان ایلیا کی کتاب شاید کا بہت ذکر ہوتا تھا، جیسے ہمارے دوست ہیں شامل اور دیگر دوستوں سے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک میگزین میں ہفت روزہ میں نوکری کر لی۔ اب یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ کچھ دوستوں سے ذکر ہو رہا ہے اور میری اپنی بھی کچھ جو ذہنی حالت ہے، اپنی زندگی ہے، وہ کچھ ایک عجیب سی ڈگر پہ چل رہی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی میرے والد سعودی عرب میں کام کرتے تھے، مجھے ان سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہم نے ان کو جب واپس بلایا کہ آپ آ جائیں تو ان کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ سعودی عرب میں حج کر کے آ رہے تھے وہ، اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو وہ ایک مہینے سعودی عرب میں رہے، میں بہت ان کے لیے پریشان رہتا تھا۔ ایک الگ سے قسط کروں گا اس پہ۔ پھر ایک رشتہ میرا قائم ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں، وہ ایک کسی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ پھر جب میں نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا تو بہت نامور لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، اور میں یہ بات بہت تھوڑے عرصے میں سیکھ چکا تھا کہ شہرت، دولت، ان سب کے اصل میں کوئی معنی نہیں ہے، اور عجیب ایک میننگ لیسنس کا احساس ہوتا تھا اپنے اطراف۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگیاں بہت خالی خالی ہیں، اور میں بھی کچھ عجیب سی ایک کیفیت میں مبتلا ہوا، اور وہ ایک کیفیت میں نے اپنے کہانی میں اس کا ذکر کیا ہے، اور مجھ پہ ایک اداسی سی بھی سوار ہونے لگی۔ بظاہر میں ہنستا بولتا رہتا تھا۔ پچھلی قسط کو دیکھنے کے بعد ہماری جو دوست ہیں تہمینہ خالد، جو میرے ساتھ میگزین میں کام کرتی تھی، وہ ان کا میسج میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو وہی پیرزادہ سلمان یاد ہے جو دفتر میں داخل ہوتا تھا تو گانے گاتا ہوا داخل ہوتا تھا۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک مختلف حالات کی وجہ سے مجھ میں ایک یاسیت سی در آئی تھی، ایک اداسی سی سوار ہو گئی تھی۔ ایسے میں، اور میں نے بتایا کہ ہم جان ایلیا کے گرویدہ ہو چکے تھے ان کی کتاب پڑھ کر، ایسے میں جان صاحب سے ملنے کا اشتیاق کہ اس شخص سے ملا جائے، اور پھر میری جان ایلیا سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارا ایک دوست تھا جو دا نیوز اخبار میں کام کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جان ایلیا سے ملاقاتیں ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چلو، میری بھی ملاقات کرا دو۔ اور ایک دن وقت مقرر ہوا اور ہم وہاں گئے۔ گارڈن کے علاقے میں کراچی میں ایک بہت بڑی سی حویلی میں، جان صاحب کے خاندانی حویلی تھی، اس میں وہ رہا کرتے تھے۔ ایک بہت ہی ایک یادگار منظر ہے اس حویلی کا۔ آپ جو مین گیٹ تھا اس سے آپ داخل ہوتے تھے، اور داخل ہونے کے بعد آپ بائیں جانب مڑتے تھے حویلی کے، اور بائیں جانب ایک راہگزر، ایک راہداری سی تھی جس میں کونے پہ آپ آتے، یعنی چل کے آتے تھے، مڑتے تھے، ہلکا سا ملبہ بھی پڑا ہوا تھا، کچھ درخت تھے، ایک یا دو درخت تھے یا زیادہ ہوں گے، اور آپ اس ملبے سے ہوتے ہوئے جان صاحب کا ایک کونے میں ایک کمرہ تھا، یا حجرہ کہہ لیجئے، کمرہ تھا، اس میں آپ داخل ہوتے تھے۔ کمرے میں آپ داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی بائیں جانب جان صاحب کا
تخت تھا جس پہ سفید چادر اور تکیہ، سرہانے ایک الماری تھی لکڑی کی، تخت کے بالکل سامنے ایک میز کے آگے بالکل سامنے دو یا ایک کرسیاں 2-3 جس میں ان کے چاہنے والے، ان کے مداح، ان سے جو ملنے آتے تھے وہ بیٹھتے تھے، اور بالکل سامنے غسل خانہ تھا، بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو حویلی میں کھلتا تھا۔ لیکن جان صاحب سے ملاقات کا یہی علاقہ تھا، ان کا وہ کمرہ، وہاں میری جان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک گھسی پٹی سی بات لگتی ہے، لیکن وہ اس طرح کے آدمی تھے کہ یوں لگتا تھا کہ آپ ان کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور وہ آپ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، یہ پہلی ملاقات نہیں ہے۔ اب میں چونکہ ان سے بہت متاثر تھا، ان کی کتاب پڑھ کر، ان کی شاعری سے تو تھے ہی متاثر، اور یہ جو غزل میں نے شروع میں سنائی ہے آپ کو، اس کا ایک خاص رنگ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں جو میری کیفیت مجھ پہ گزر رہی تھی، جو طاری تھی مجھ پہ کیفیت، تو یہ غزل اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کیفیت سے۔ تو ہم ویسے بھی جان صاحب کی شاعری کے روب میں تھے، اور پھر ان کی جو کتاب میں ان کا ایک پیش لفظ ہے نیاز مندانہ، وہ پڑھ کر تو ان کے علم کے روب میں بھی آ گئے تھے۔ تو اب میں نے، چونکہ میں انگریزی ادب میں ایم اے کر چکا تھا اور اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگا تھا، تو میں نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نروسنس میں، اور کچھ بڑی بڑی باتیں فلسفے کی اور ادھر کی اور ادھر کی، اور ساختیات، ان زمانے میں ساختیات بہت فیشن میں تھا، ایک فضول سی بات ہے، ساختیات اور وجودیت اور ہیگل اور جان پال سارتر اور اس طرح کے، اور غالب اور راشد، اس طرح کی باتیں۔ تو جان صاحب، جیسے میں مثال کے طور پر کوئی کسی فلسفے کا ذکر کر رہا تھا ان کے سامنے کہ ان کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، ان کو متاثر کرنے کے لیے، تو سنتے رہے، اور پھر کہا، جانی یہ تو 1911 کی باتیں کر رہا ہے، یعنی ہی پٹ می ان مائی پلیس، کہ بھائی ابھی تم طفل مکتب ہو، کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ میری جان صاحب سے پہلی ملاقات تھی۔ لیکن یہ سچ ہے کہ یا چلیے یوں کہہ لیں کہ میرا گمان ہے کہ جان صاحب بھی مجھ سے مل کر خوش ہوئے تھے کہ کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا لڑکا ان سے ملنے آیا ہے، ورنہ تو ان کے ہاں ایک بہت ہجوم رہتا تھا ان کے چاہنے والوں کا، شاگردوں کا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کسی بڑے آدمی سے اور آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ خود کچھ نہیں ہیں، آپ خود بہت زیادہ نہیں جانتے، تو وہ اٹس لائک بینگنگ یور ہیڈ اگینسٹ اے برک وال۔ آپ جو بڑا آدمی ویسا فیل کرتا ہے کہ وہ آپ دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، آپ کی بات پہنچ نہیں رہی۔ لیکن اگر تھوڑا بہت بھی آپ کا سامنے والا ذرا سا تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، یا احساس کے اس لیول پہ ہے جہاں کریٹو لوگوں کو ہونا چاہیے، تو بات کر کے مزہ آتا ہے۔ اور یوں میری جان صاحب سے دوستی کہہ لیں، واقفیت کہہ لیں، اس کا آغاز ہوا۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا، میرے سب طنز بے اثر ہی رہے، تم بہت دور جا چکی ہو کیا، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا، آخری بار مل رہی ہو کیا۔